لیکن ابھی ہمیں آپ کی صحت کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ایشو کو ڈسکس کرنا ہے. تھائرائڈ کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے تھائرائڈ کے حوالے سے. ہم اکثر لوگوں سے پوچھتے ہیں جی آپ کا وزن کیوں بڑھا ہے یا آپ کی موڈ سوئنگس بہت زیادہ ہیں, تو لوگ کہتے ہیں جی بیسکلی مجھے تھائرائڈ کا ایشو ہے. اور لوگ یہ بھی شفاعت زیادہ سمجھتے ہیں کہ جو تھائرائڈ کا ایشو ہے وہ خواتین کو ہی ہے صرف, بلکہ ایسا نہیں ہے. کچھ پرسنٹیج ایسی بھی ہے مرد حضرات کی جن کو تھائرائڈ کی پرابلم ہوتی ہے اور ہارمونل ڈیزیز اس کو مینلی جو ہے وہ کہا جاتا ہے. جی جناب, اگر آپ کھانا دبا کے کھاتے ہیں, صحیح زبردست کھاتے ہیں, آپ کو لگتا نہیں ہے, آپ کا جسم جو ہے وہ اسی طرح جو ہے دبلا پتلا ہے, مغرور مت ہوئیں, پہلے جا کے اپنا تھائرائڈ ٹیسٹ کرائیں. اور اگر آپ کچھ بھی نہیں کھاتے اور آپ کا وزن بڑھ رہا ہے تو بھی اپنا جا کے تھائرائڈ ٹیسٹ کرائیں جناب, کیونکہ یہ علامات ہو سکتی ہیں کہ آپ کا جو تھائرائڈ ہے وہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا. ساتھ ہی جناب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ صرف وزن سے اس کا تعلق نہیں ہے, دیگر بھی کئی مسائل ہیں باڈی کے اندر جو کہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں اس تھائرائڈ گلینڈ سے. تو ذرا اندازہ, ہم تو ظاہر ہے اس کے اوپر زیادہ ٹیکنیکل گفتگو نہیں کر سکتے. آواز بھی ایگزیکٹلی چینج ہونے لگ جاتی ہے شفاعت, موڈ سوئنگس بھی اس میں بے انتہا آ جاتے ہیں, تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہوتی ہے جس پر آپ کو نظر ثانی کرنی پڑے گی. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انرجسٹ ڈاکٹر سید حسن محمد صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, ویلکم ٹو باخبر سویرا. ڈاکٹر صاحب میں نے شفاعت نے کوشش کی کہ ہم تھوڑا بہت جتنی ہمیں بھی سمجھ ہے ہم لوگوں کو ایکسپلین کر سکیں, بٹ ہم چاہیں گے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ ایگزیکٹلی تھائرائڈ کی پرابلم کیا ہے اور کتنی خطرناک ہو سکتی ہے ہمارے لیے. سب سے پہلے بہت شکریہ. دیکھیں, تھائرائڈ ہمارے گردن کے اوپر ایک سانس کی نالی پہ چھوٹا سا تتلی نما ایک گلینڈ ہے جو کہ ہوتا بڑا چھوٹا سا لیکن کام بڑے بڑے کرتا ہے. یہ گلینڈ جو ہے ہماری باڈی کے میٹابولزم کو کنٹرول کرتا ہے. اس میں ہارمون بنتا ہے, اس کو کہتے ہیں تھائروکسن. تھائروکسن ہم عام طور سے T3 اور T4 کے نام سے جانتے ہیں. اگر لیبارٹری میں ٹیسٹ آتا ہے تو T3 T4 THS اور TSH اس کا سب سے بڑا ہارمون ہے, امپورٹنٹ ترین ہارمون جو کہ اسکریننگ ٹیسٹ جو آپ یوز کرتے ہیں. یہ گلینڈ یہ ہارمون بناتا ہے اور یہ ہارمون ہمارے باڈی کے بہت سارے امپورٹنٹ میکینزمس کو کنٹرول کرتا ہے, جس میں ہماری میٹابولزم, نشو و نما, برین ایکٹیویٹی. خواتین میں حمل اب بھی اس پہ کنٹرول ہوتا ہے. مطلب اگر یہ کام نہیں کر رہا ہے یا کام بہت زیادہ کر رہا ہے تو یہ حمل ضائع ہو سکتا ہے یا خواتین کنسیو نہیں کر پاتی ہیں. وزن بڑھتا ہے, بلڈ پریشر بڑھتا ہے, کولیسٹرول بڑھتا ہے, لوگوں کے بال جھڑ رہے ہوتے ہیں, موڈ سوئنگز بہت ہوتے ہیں. اگر ہائپر تھائرائڈ یعنی تھائرائڈ گلینڈ بہت زیادہ کام کر رہا ہے تو موڈ خراب ہو جاتا ہے, پیشنٹ اریٹیبل ہوتا ہے, بے چین ہوتا ہے, رات کو نیند نہیں آتی ہے, وزن کم ہو رہا ہوتا ہے. اور جیسا کہ آپ کا وزن بڑھ رہا ہے بغیر کچھ کھائے پیے, گرمیوں میں ٹھنڈ لگ رہی ہے, سردی لگ رہی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کولڈ انٹالرنس, یہ بھی ہائپو تھائرائڈ کی علامت ہے. یہ وہ ڈیزیز ہے عام طور سے جو ہم ٹیلی فون پہ ڈائگنوز کر سکتے ہیں, کیونکہ کرو کی ہوس بالکل کھڑکھڑاہٹ والی آواز ہو جاتی ہے, جو کہ اگر فون پہ کوئی بات کر رہا ہو اور سلو بات کر رہا ہے اور اس کی آواز موٹی ہوئی ہوئی ہے تو یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شاید اس کو ہائپو تھائرائڈ ہے. اوکے. تو یہ تھکاوٹ کا اس کو تعلق ہے کہ بہت وہ زیادہ لوگ جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کام کرتے رہتے ہیں تھکتے نہیں ہیں, کیا یہ بھی بالکل اس میں بہت سی علامات بجا کے پاس موجود ہونا ضروری نہیں بھی ہے. اوکے. صرف ہمارے پاس کوئی آتا ہے کہتا ہے ہم آج کل میں بہت جلدی تھک جاتا ہوں, اوکے, وزن بڑھ رہا ہے, قبض ہوتا ہے لوگوں کو, مطلب بالکل کامن قسم کی پرابلم جو ہوتی ہیں جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. عام طور سے لوگوں کا سال سے ڈپریشن کا علاج چل رہا ہوتا ہے, لیکن اصل میں وہ ہائپو تھائرائڈ ہوتے ہیں. اوکے. ہم کہتے ہیں کہ فلاں کو موڈ بہت خراب ہے, اس کا وزن ہر وقت کھاتا رہتا ہے لیکن وزن نہیں بڑھ رہا ہے, اس کو موشن لگے ہوئے ہیں یا اس کا کیا کہتے ہیں باول موشن زیادہ ہیں, پوٹی زیادہ آ رہی ہے, دست زیادہ آ رہے ہیں. یہ ساری وہ کامن پرابلمز ہیں جس کو ہم سمٹومیٹکلی ٹریٹ کرتے ہیں, لیکن ہم اس کی کور ریزنس کو جاننے کی اکثر کوشش نہیں کرتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے, جیسا کہ شفاعت نے کہا کہ جب بھی آپ کو ایسی علامات ہوں کامن, اس میں تھائرائڈ کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ ایک بار اگر ڈائگنوز ہو جائے کہ آپ کو تھائرائڈ ہے تو آپ کو زندگی بھر اس کے لیے میڈیسن لینی پڑے گی, یہ تھائرائڈ کہیں آپ کی پیچھا نہیں چھوڑتا. یہ کیا تاثر ٹھیک ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. لوگوں میں یہ تاثر ہے کہ شاید اگر ہم یہ دوائی کھائیں گے تو ہمیں لت لگ جائے گی. اصل میں ایسا نہیں ہے. ایک چیز جو آپ کی باڈی میں نہیں بن رہی ہے, جیسے کہ تھائروکسن کا ہارمون نہیں بن رہا ہے, تو آپ کو ریپلیس کرنا ہے. میں اپنے پیشنٹ سے کہتا ہوں یا آپ فوڈ سپلیمنٹ کے طور پہ لے لیا کریں, لیکن لینا چاہیے یہ خالی پیٹ ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے. اس کے ساتھ کوئی اور دوائی, کوئی اور خوراک نہیں لینی چاہیے, اور عمر بھر لینا چاہیے. ہائپو تھائرائڈ میں جہاں پہ تھائرائڈ گلینڈ نہیں بن رہا ہے, تھائروکسن ہارمون نہیں بن رہا ہے, یہ عمر بھر لینا چاہیے. کچھ پرابلم ہوتی ہیں جیسے تھائرائڈائٹس یعنی کہ انفلیمیشن, اس کی سوزش. گلر تو ہوتا ہے گوائٹر, اس میں گلینڈ بڑا ہو جاتا ہے, اور اس کی بھی علامات ہوتی ہیں. اگر وہ آئرین ڈیفیشنسی ہے, گلینڈ بڑا ہو گیا ہے تو اس کی آپریشن ہوتا ہے اگر پیشنٹ کو سانس لینا مشکل ہو رہی ہے. لیکن تھائرائڈائٹس ایک ایسی پرابلم ہے جو کہ عام طور سے ٹرانزینٹ ہوتی ہے, وقتی ہوتی ہے. 3-4 مہینے کے بعد یہ ریزالو ہو جاتا ہے.
لیکن اس پہ بھی ہمیں اس کے ٹیسٹ کرواتے رہنے چاہیے. بعد میں اکثر پیشنٹس کا یہ تھائرائڈ ہائپو تھائرائڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے یا ہائپر تھائرائڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اور پھر یہ کینسر کی بھی فارم اختیار کر لیتا ہے. بالکل. اگر گلینڈ میں کسی ایک طرف سویلنگ ہو رہی ہے تو ہمیں اس کا مائکروسکوپ میں ٹیسٹ کرواتے ہیں, FNAC کرواتے ہیں, اور یہ ہمیشہ اس کی تشخیص ہونی چاہیے. کبھی کبھار ہم تھائرائڈ اسکین کرواتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ وہ حصہ گلینڈ کا کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. جو کام نہیں کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کولڈ نوڈیول, اور کولڈ نوڈیول ایک اہم علامت ہے. اس کو ہمیشہ FNAC سے یا سوئی ڈال کے اس کا پانی نکال لیتے ہیں اور ٹیسٹ کرنا چاہیے. اکثر اس میں کینسر بھی ہوتا ہے. اچھا سر, اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے ہمارے ملک میں, جیسے آپ نے کہا اسٹریس اور ڈپریشن کے لیے بہت سارے لوگوں کا علاج ہو رہا ہوتا ہے, اسی سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہوتا ہے بلڈ پریشر. تو کیا بلڈ پریشر کا بھی تھائرائڈ سے کوئی تعلق بنتا ہے؟ بالکل ہے, بالکل ہے. آپ بڑی انیوژل بات کر رہے ہیں. بہت اچھی ہے ماشاء اللہ. دیکھیں, ہائپو تھائرائڈ میں کولیسٹرول بڑھتا ہے اور خون کی نالیاں سکڑتی ہیں, اس سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے. ہائپر تھائرائڈ میں ہائپر تھائرائڈزم کی وجہ سے تھائرکسن براہ راست ہمارے ہارٹ بیٹ کو بڑھاتا ہے, اس سے پریشر بڑھتا ہے. تو دونوں میں بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے. اور آیوڈین نمک کی کمی سے ہم اس کو کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ بہت ساری جگہوں پہ کہتے ہیں جہاں پر آیوڈین نمک کی کمی ہو جاتی ہے وہاں پر بھی تھائرائڈ کا ایشو کھڑا ہو جاتا ہے. جغرافیکل ریجن میں کچھ ملکوں میں, کچھ حصوں میں, جس میں ہمارا ملک بھی شامل ہے, اسپیشلی ناردرن ایریاز, اس میں پانی میں یا خوراک میں آئوڈین کی کمی ہے. تو اس لیے آئوڈین جو ہے تھائرکسن ہارمون کی بننے میں بہت مدد دیتا ہے. اگر آئوڈین نہیں ہوتا ہے باڈی میں یا خوراک میں تو گلینڈ جو ہے کمپنسیٹری میکینزم کے طور پہ زیادہ ہارمون بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو میں پنک سالٹ ہیلپ کر سکتا ہے اس میں؟ روز اگر ہم تھوڑے سے پانی میں پنک سالٹ ملا کے پی لیں تو وہ ہیلپ کرتا ہے. خوراک میں شامل کریں آئوڈین ملا نمک, تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. اور اس میں پھر یہ کہ آئوڈین کی کمی پوری ہوتی رہتی ہے. فشز ہوتی ہیں خوراک میں, وہ بہت ضروری ہوتی ہیں. فش کھانا بہت ایک یہاں پہ اپنے کھانے کا پینے کا ذکر کر دیا. آج کل ڈائٹ کا دور ہے, تو ڈائٹ کے دور میں یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پہ وہ لوگ جو ہیں جو جیسے ہمارے پروڈیوسر صاحب بھی, وہ بھی میں آج صبح دیکھ رہا تھا ڈائٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ یوزلی کرتے ہیں جی کہ گرین ویجز کی طرف چلے جاتے ہیں, گرین لیوز کی طرف چلے جاتے ہیں, بروکلی کھا رہے ہیں یا پتے جو ہے نا سلاد کے وہ بڑی تعداد میں کنزیوم کر رہے ہیں, یا اس قسم کی کوئی دوسری چیز. کیا گرین یا لیفی ویجیٹیبلز کا بہت زیادہ کنزیوم کرنا بھی تھائرائڈ کا پرابلم ہوتا ہے؟ بہت اہم بات کی آپ نے. دیکھیں, کسی چیز کا زیادہ کھانا بھی نقصان دہ ہوتا ہے, اور اس کو کس طرح سے بنا کے کھایا جائے یہ بہت اہم ہے. بالکل. جیسے سبزیوں میں خاص طور سے بروکلی کا آپ نے نام لیا, کالی فلاور جیسے ہم بند گوبھی کہتے ہیں, پھول گوبھی کہتے ہیں. اچھا, یہ وہ پھل ہیں جن کی ایکسیسو بے تحاشا استعمال سے گلینڈ بڑھ سکتا ہے, یعنی کہ گوئٹر بن سکتا ہے, گلڑ بن سکتا ہے. اور کچھ خوراکیں ایسی ہیں جیسے کیفین ہے, جیسے کہ کافی میں ہوتا ہے کیفین. اگر صبح صبح آپ کافی پی رہے ہیں اور اگر آپ کو ہائپو تھائرائڈ ہے, میں چھپا لیتا ہوں, لیکن اگر زیادہ لے رہے ہیں آپ, بالخصوص وہ لوگ جن کو ہائپو تھائرائڈ ہے, تو وہ خوراک میں اسپیشلی مارننگ میں وہ کیفین 1 گھنٹے کے بعد لیں. خوراک میں ہم کیا چیز ایڈ کر لیں اگر ہمیں پتہ ہے ٹھیک ہے اگر تھائرائڈ کا ایشو ہے اور ہم اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے, ہم نے بولا کہ جیسے ہم بلڈ پریشر کے لیے میڈیسنس لیتے ہیں یا ہمیں ڈائبٹیز ہو اس کے لیے ہم انجیکشن وغیرہ لیتے ہیں, تو اس کے لیے بھی ہم پارٹ بنا لیتے ہیں. لیکن غذاؤں میں ایسی کیا چیز ہم ایڈ کر سکتے ہیں کہ میں, شفاعت یا باقی وہ لوگ جن کو تھائرائڈ نہیں ہوا, ہم بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم کیا چیز اوائڈ کریں. اب جیسے چکنے کھانے ہیں, بہت زیادہ میونیز, بہت زیادہ بٹر, بہت زیادہ مارجرین کا استعمال, جیسے کہ میں نے کافی کہا, پھر پائے نہاری, مطلب ہم دیسی غذا کی بات, اچھا وہ چل جاتے ہیں, لیکن اتنا بات ہے. لیکن اسپیشلی یہ جو میں نے سبزیوں کا نام لیے, اگر یہ ہم بنا کے پکا کے کھائیں گے تو اس کی تاثیر کم ہو جاتی ہے تھائرائڈ پہ اثر انداز ہونے کی. تو لیکن اگر آپ سلاد کے طور پہ زیادہ ایکسیسو یوز کریں گے اس لیے کہ بھئی ہمیں بہت زیادہ فائبر کھانا ہے, تو اس سے تھائرائڈ متاثر ہو سکتا ہے. صحیح. اب سر یہاں پہ ایک اور ہی سوال جوڑ جاتا ہے, کون سے ایج گروپ کے لیے تھائرائڈ کا پرابلم ہو سکتا ہے؟ لوگ عمومی طور پہ سمجھتے ہیں بچوں میں اور خواتین میں یہ پرابلم ہوتا ہے, یہ عمومی تاثر ہے. اور اگر میں اپنے مثال کے طور پہ بڑے بھائی کو یا اپنے والد کو کہوں کہ جناب آپ جا کر اپنا تھائرائڈ ٹیسٹ کرائیں, تو وہ کہیں گے یار یہ ضروری نہیں ہے, مطلب آپ دیکھیں کوئی ڈاکٹر کہے گا تو کر دیں گے. اتفاق سے یہ بات میں اپنے پیشنٹ سے بھی سمجھاتا ہوں کہ بھئی خواتین میں اتفاق سے تھوڑا زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے اس کی وجہ ہمیں بہت زیادہ واضح پتہ نہیں ہے. اچھا. لیکن مردوں میں بھی اتنا ہی ہے. اچھا, مطلب سمجھ لیں آپ, اگر پروپورشن کے طور پہ دیکھا جائے تو ایٹ لیسٹ 5:2 ریشو ہے, 5 خواتین 2 مرد حضرات. اور یہ ینگ ایج کا پرابلم زیادہ ہوتا ہے, ایلڈرلی میں بھی ہوتا ہے. انفیکٹ ایلڈرلی میں یہ مس ہو جاتا ہے ڈائگنوسس, اس لیے کہ عمر رسیدہ افراد کی ویسی ڈپریشن ہوتا ہے یا وزن بڑھ رہا ہوتا ہے یا ان کی موبلٹی کم ہوتی ہے, تو ہم سمجھتے ہیں یہ ایسے ہی ہیں, بس عمر کی وجہ سے ایسا ہے. لیکن ہمیں تھائرائڈ چیک کرنا چاہیے. عام طور سے 20 to 40 to 60 ایئرس یہ وہ ایج گروپ ہے جس میں یہ تھائرائڈ کا پرابلم ہوتا ہے. اوکے, بہت بہت شکریہ جی. ڈاکٹر سید حسن محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر
بڑی مزے کی ڈسکشن اصل گفتگو اینڈ ویری انلائٹننگ, بڑا مزہ آیا جی. اور وہ لوگ جو کہ جناب جو ہے نا ڈائٹ کے چکر میں جو ہے نا وہ دبا دب جو ہے نا بڑے بڑے سلاد کھا رہے ہیں بغیر پکائے, اسپیشلی بروکلی, کیونکہ بھائی ایک تو مجھے سمجھ بروکلی بھی ہے, شلجم بھی ہے, بند گوبھی بھی ہے, بند گوبھی بھی ہے, دوسری گوبھی بھی ہے جو ہم اکثر کھاتے ہیں. نارمل جب گوبھی گوشت وغیرہ پکایا ہوتا ہے تو ہر چیز کو اعتدال میں رہ کے کھانا چاہیے. اور مرد حضرات اگر آپ کو لگتا ہے کہ تھائرائڈ کا ایشو تو صرف خواتین کو ہو سکتا ہے, مرد حضرات کو کیوں ہوگا, تو یہ بالکل غلط بات ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب آپ کو کہہ گئے اگر آپ کو بھی لگے آپ کا وزن ایک دم بڑھتا ہے, گرتا ہے, آپ کے موڈ سوئنگس ہیں, آپ بھی اپنا تھائرائڈ کا چیک اپ ضرور کرائیں. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.